ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں مشہور تھا۔ وہ 360 دو پہ جانتا تھا اور ہر روز ان میں سے ایک دو کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا۔ اس کو 359 دو سکھائے، صرف ایک دو اپنے پاس رکھا۔ وہ نوجوان کچھ عرصے میں زبردست پہلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ ملک بھر کسی پہلوان کا اس کو مقابلہ کرنے کی جرت نہ تھی۔ ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے ذم میں بادشاہ وقت سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جو فقیہت حاصل ہے وہ اس کی بزرگی اور تربیت کی حق کی وجہ سے ہے، ورنہ قوت اور فن میں اس سے کم نہیں ہوں۔ بادشاہ وقت کو اس کا تکبر پسند نہ آیا۔ اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کروانے کا حکم دیا۔ مقررہ دن کو اس دنگل کے لیے شاہانہ انتظامات کیے گئے اور اسے دیکھنے کے لیے بادشاہ، حکومت کے عہدیدار، دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے۔ نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل میں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ بوڑھا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے، تاہم نوجوان اس آخری دو کا توڑ نہیں جانتا تھا۔ استاد نے وہی دو استعمال کیا اور نوجوان کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھا لیا اور پھر زمین پر پھینک دیا۔ ہر طرف واہ واہ کا شور مچ گیا اور نوجوان کا تکبر خاک میں مل گیا۔ حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے ماخوذ سبق۔ اس حکایات سے دو نصیحت ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان کے پاس دولت، شہرت، عزت اور نام نامی جو کچھ بھی ہو، اسے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقتی چیزیں ہیں اور خدا کی عطا کردہ ہیں۔ اس لیے ان کے ملنے پر جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اور اس تکبر سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ انسان مرتبہ میں جتنا بھی بڑھ جائے لیکن اپنے استاد سے بڑھ جانے کا دعویٰ کرے یا اپنے استاد سے مقابلہ کرے تو وہ گستاخ اور بے ادب کہلائے گا، اور جو کسی بھی شعبے میں اپنے استاد کی عزت نہیں کرتا وہ ہرگز زندگی میں کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیں۔